بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں محمد فاروق ڈوگر نمائندہ خصوصی روزانہ پاکستان ملیشیا پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایم ایس اطہر قریشی صاحب جو کہ چیئرمین ہے پی ایم ایچ ڈی ٹی وی اور چیئرمین ہے ٹی ڈی ایس جے گروپ آف کمپنیز ملیشیا. ہم اپنے تجزیہ نگار، آزاد تجزیہ نگار، دبنگ تجزیہ نگار جناب ایم ایس اطہر قریشی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس میں مین جو ٹاپک ہے وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب 2 روزہ دورے پر سری لنکا پہنچ گئے ہیں اور ان کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا ہے، ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ خان صاحب نے سری لنکا کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت دی ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی سندھ کے جو رہنما ہے لیاقت جتوئی صاحب، انہوں نے اپنی پارٹی پر الزام لگایا کہ پی ٹی آئی نے سینٹ کی ٹکٹ 35 کروڑ روپے میں سیل کی ہے ٹھیکیدار کو جن کا نام ہے سیف اللہ ابڑو. اور اسی طرح بلوچستان سے بھی پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. وہاں سے سردار یار محمد رین صاحب جو کہ ان کی بلوچستان کابینہ کے رکن ہیں اور ساتھ ساتھ معاون خصوصی بھی ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ عمران خان صاحب پورے ٹینیور میں ایک بار بھی ان سے نہیں ملے اور وہ ملاقات کے لیے ٹائم ہی نہیں دیتے اور بلوچستان کے تمام فیصلے ان کی عدم موجودگی میں ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ کل قومی اسمبلی میں چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ایک بل منظور ہوا ہے، اس حوالے سے بھی ہم قریشی صاحب سے رائے لیں گے. جی قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یا خیریت سے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے محب وطن پاکستانی خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر ہمارے مسلمان بھائی اور خاص طور سے ہمارے پاکستانی آباد ہیں، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفات و بلیات سے اور پریشانیوں سے ان کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کے مقدر میں خاتمہ بالخیر ایمان کی سلامتی کے ساتھ لکھتے ہیں. ناظرین، جہاں تک ہمارے پروگرام کی بات ہے آمنے سامنے کے اندر، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری بہت ساری باتوں کے اوپر تکرار ہوتی ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے لوگوں تک حقائق پہنچائیں. لیکن بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم کسی غلط سمت میں جا رہے ہیں اور اس غلط سمت کا تعین کیوں کر آپ لوگ کرتے ہوں گے وہ آپ سمجھدار ہیں جب ہمارے معاملات اور جھگڑے کو دیکھتے ہوں گے. اصل میں بات یہ کہ میں ہوں، چاہے ہمارے محترم جناب فاروق ڈوگر صاحب ہوں، الحمدللہ ہم دل سے بھی پاکستانی ہیں، سوچ سے بھی، عقل اور سمجھ کے ساتھ بیٹھ کے ساری باتیں کرتے ہیں. ہاں ایسا ہوتا ہے کبھی کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کسی کو ناگوار گزرے ہوں تو ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہمارا مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے سے گراؤنڈ ریئلٹی اور حقیقت میں اصل آگاہی جو ہے عوام کو دلائیں. اور میں خود بھی اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہمارے فاروق صاحب بھی جو ہیں وہ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں اس میں خاص طور سے جو تاثر بعض دفعہ میری گفتگو سے لوگوں کو گیا ہوگا کہ جی ہم خاص طور سے میں اپنی اداروں کے یعنی جو ہمارے مسلح ادارے ہیں ان کے خلاف بات کرتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے مسلح ادارے جو ہیں، ہمارے جناب پاکستان کی دفاعی ادارے جتنے بھی ہیں، ان سارے ادارے جو ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہمارا جو ہے کیا نام ہے عدلیہ بھی ہماری قابل احترام ہے. ہاں البتہ بالکل ببانگ دہل میں یہ بات کہتا ہوں، میں ان لوگوں کی طرف بات کرتا ہوں کہ جو اداروں کے اندر خلفشار پیدا کرنے کا ذمہ دار بنتا ہے، جو بھی شخص جو اداروں کی بدنامی کا باعث بنتا ہے اپنے کردار کی وجہ سے، جو بھی کوئی شخص چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ ہماری کیا نام ہے فورسز کے ادارے ہوں. اب آپ دیکھیں راؤ انوار ایک نام پاکستان کے اندر اتنا مشہور ہوا، کتنے مرڈر ہوئے. ہمارے مسلح اداروں کا ہی ذمہ دار تھا نا، ابھی تک اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکا، کوئی ایکشن نہیں ہو سکا. یہ ذمہ داری کن لوگوں کی ہے؟ یہ ذمہ داری انہی لوگوں کی ہے جو لائن آرڈر کو کنٹرول کرتے ہیں، کرواتے ہیں، جو حکومتیں بناتے ہیں، بنواتے ہیں. یہ سب ذمہ داریاں انہی کی ہوتی ہیں. تو ہم بحیثیت ایک پاکستانی شہری، بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں اور اگر اس کو کوئی غلط رخ پہ، غلط سمت پہ لے کے جانا چاہتا ہے تو لے جائے. ہمیں اس کا کوئی وہ ملال نہیں ہے. ہم سچ اور حق بات کہتے آ رہے ہیں، کہتے رہیں گے اور ہم جو ہے وہ بانیان پاکستان کی اولادوں میں سے ہیں اور ہم پاکستان کے لیے سب کچھ ہر وقت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. جہاں تک باتیں محترم جناب عمران نیازی صاحب کے دورہ سری لنکا کی جو پہلا آج کا ایشو ہے، آج سے عمران خان کہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، دورہ اچھے وقت پہ کیا انہوں نے. حالات ملک کے ایسے گڑبڑ چل رہے تھے، ایسے موقع میں انہیں ملک سے باہر نکل جانا چاہیے تھا تاکہ جو کیچڑ چل رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر، اس کیچڑ کے داغ دھبے ان کے اوپر نہ پڑے.
ایسے موقع پر وہ اگر ملک سے باہر گئے ہیں دورے پہ، اب آپ یہ کہیں گے دورہ پری پلان تھا، پہلے سے طے تھا، بالکل جناب یہ الیکشن بھی پہلے سے طے تھا، انہیں پتا تھا کیا ہونا ہے الیکشن کے اندر، تو ایسے موقع پر وہ باہر جا کر اپنے اس دفعہ انہوں نے سوچا کہ جناب میں ہر مرتبہ کبھی مرغے لڑاتا ہوں، کبھی کتے لڑاتا ہوں، کبھی ان کو ٹہلاتا ہوں، تو اس دفعہ چلو جا کے جناب علی میں چوچے لڑاؤں. تو وہ سری لنکا پہنچے، وہاں چوچے لڑانے کے لیے سری لنکا کو جناب علی سری لنکا کو دعوت دے رہے ہیں، ان کا استقبال ریڈ کارپیٹ استقبال ان کا ہوا ہے جناب علی وزیر اعظم پاکستان کا. یہ جناب ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے، لیکن کچھ دے کر کچھ لے کر اگر ہوا ہو تو وہ بات علیحدہ ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا، اس پہ کچھ چیزیں آئی ہیں میرے سامنے، ابھی وہ کنفرم ہو جائیں گی پھر میں بتاؤں گا کیا لے دے کے یہ سارا جو ہوا ہے. الٹا سی پیک میں شمولیت کے لیے ان کو دعوت دی گئی ہے، انہوں نے کیا لینا ہے؟ اب ساری بات یہ ہے کہ جناب علی جو ٹھیک ہے دورہ ہو گیا، ٹھیک ہے اس کے نتائج آئیں گے بعد میں بات کریں گے. اس موقع پہ انڈیا کو کوئی مرور اٹھ رہے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کے سری لنکا کے دورے پر؟ نہیں انڈیا کو کوئی مرور نہیں اٹھ رہا، انڈیا کی بات نہ کریں، اس انڈیا سے اس بات سے کوئی تعلق نہیں. آپ ہر چیز اپنے پڑوسیوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں یار، ڈالنی پڑتی ہے نا، دہشت گردی ڈال دیتے ہیں. دیکھیں دہشت گردی پڑوسیوں کے اوپر، وہ بھی تو ہم ڈالتے ہیں پڑوسی. آپ دیکھیں آپ اچھے ہو جائیں، سامنے والا خود اچھا ہو جائے. الحمدللہ. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اور قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے آیتوں کا کہ آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، اس کو ناؤ خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. بات صرف یہ ہے کہ ہم بہتر سے بہتر اچھے سے اچھے ہو کر، ہاں اپنے اندر اتنا مضبوط ہمیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص ہماری طرح میلی آنکھ سے دیکھتے ہوئے گھبرائے کہ اگر ہم نے ان کو چھیڑا تو یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. تو وہ والی بات تو ہماری کسی سیاسی یا مذہبی یا ہمارے پھر بات آ جائے گی اداروں کے ذمہ داران میں نہیں رہی، کبھی بھی ماضی کے اندر نہ رہی نہ ہمیں. بہرحال عوام کے اندر یہ بات ضرور ہے. عوام ہماری جب انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے نا تو عوام یہ چاہتی ہے کہ ہمارا کھلاڑی کوئی سا بھی ہو وہ جناب علی انڈیا کو شکست دے کر آئے. اسی طرح سے ہر معاملے کے اندر عوام ہماری جو ہے نا، جس کو میں کہتا ہوں کہ واقعی محب وطن، حب الوطنی، جب ضرورت پڑی جس حکومت نے مانگا بچوں تک نے اپنے گلک کے پیسے نکال کے جناب علی جو ہے پاکستان کی سنوارنے کے لیے دیے، ملک سنوارنے کے لیے دیے، شوکت خانہ ہاسپٹل بنانے کے لیے دیے، بچوں نے، اسکول کے بچوں نے. تو یہ عوام ایسا جذبہ رکھتی ہے پاکستان سے محبت کا. ٹھیک ہے اس کے تو عوام ہی ہے نا سر، وہ بھی تو عوام. اچھا اب آپ دوسرا پوائنٹ جو ہے بڑا اہم بات تھا، اب جو میں اصل بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کل جو بل پاس ہوا ہے چائلڈ پروٹیکشن کا، بڑی اچھی بات ہے اور میں اس پہ مبارکباد دیتا ہوں اب موجودہ حکومت کو، بہت اچھے کہ انہوں نے چلے کچھ تو کوئی ایسا پوزیٹیو کام کیا. عمران خان تو تھے ہی نہیں نا ایسے موقع میں، عمران اسمبلی میں ہوتے کہاں ہیں؟ وہ کہہ کے گئے تھے نا، کہہ کے گئے تھے، چلو ٹھیک ہے کہہ کے گئے تھے. بہرحال میں اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت کے ارکان کو بھی، کیونکہ یہ بل پیش کیا تھا اپوزیشن نے. اپوزیشن کی ایم ایل اے تھی، کیا نام تھا ان کا جناب علی، محترمہ جو بھی تھی خاتون، میناز اکبر صاحبہ، اکبر عزیز، انہوں نے پیش کیا اور ہماری مزاری صاحبہ نے اس کے اندر تھوڑی سی اپنی حصہ ڈالا. وہ حصہ خیر انہوں نے ڈالا، ان کو ڈالنا تھا کیونکہ حکومت کے لوگ ہیں، ایسے تو نہیں فری ہینڈ دے کے آگے بل نکلوا دیں گے. بہرحال یہ کوشش چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہوئی تھی یا حکومت کی طرف سے ہوئی تھی، یہ کوشش اچھی تھی اور بل پاس ہوا. اس پر میں خوش بھی ہوں اور مبارکباد اسمبلی کے اپنے خاص طور سے ان خاتون کو دیتا ہوں جنہوں نے یہ بل پیش کیا اور جن ممبران نے ان کو ان کی تائید کی پوری اسمبلی نے متفقہ طور پہ بل یہ پاس ہوا. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. چلو اپوزیشن اور کیا نام ہے حکومت دونوں نے کوئی ایک تو کام مل جل کے کر لیا. اچھا ایک بات اب آپ یہاں پر اور بھی ہے، اب چائلڈ پروٹیکشن کا تو بل پاس ہو گیا، میں اب حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور اپوزیشن سے بھی، اب آپ جو ہے جو ہمارا اصل بل ہے یعنی انسانیت کی پروٹیکشن، جو ہمارے ملک کے اندر انسانیت سوچ سلوک ہو رہے ہیں، جو ماروائے عدالت، ماروائے ڈپارٹمنٹ جو ہمارے ہاں جو حرکتیں ہو رہی ہیں، جو اصل میں ہمارا مذہب اور ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزت دینی ہے، ہمیں ان بچوں کو جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، ہمیں ان نوجوانوں کو کہ جن کو سرے راہ روڈ کے اوپر حکومتی ادارے چھنی کر دیتے ہیں، ان کے پروٹیکشن کے لیے بل کب آئے گا اور کون پیش کرے گا، کب پاس کرے گا. ٹھیک ہے ہم چائلڈ کے لیے پاس ہوا، جو ہمارے پبلک ہے
پبلک کی پروڈکشن کے لیے، عام عوام کی پروڈکشن کے لیے، کہ ان کو کس طرح سے جو ہے پروٹیکٹ کیا جائے، ان کو کیسے جو ہے تحفظ فراہم کیا جائے، اس کے لیے کیسا بل آئے گا، کون لائے گا، اور کس طرح سے انہیں پروٹیکشن دی جائے گی، اس پر بھی اسمبلی کے اندر کام ہونا چاہیے، سینٹ میں بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، اس وقت سے لے کے اب تک ہماری جو ماضی کے اندر جو بھی حکومتیں رہی ہیں، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے وہ کس کی حکومت تھی، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، مسلح ادارے، وہ دھوس، غنڈہ گردی اور بدماشی سے کسی کو بھی کسی وقت کہیں سے بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی حسن سلوک کر لیتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کاوردی کارروائی، اگر شاذ و نادر کوئی ایک آدھ دو کیس میں ہو جاتی ہے تو وہ ایسے کیسوں میں ہو جاتی ہے کہ جس کو وہ غلطی سے اٹھا لیتے ہیں، کوئی پاورفل آدمی ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی بڑا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، لیکن عام عوام، ایک مزدور طبقے کا آدمی، ایک کسان، ایک عارضی جسے کہتے ہیں نا، ایک معمولی نوکری کرنے والا، نوکری پیشہ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ان کی کوئی سنوائی پاکستان کے نہ عدالتوں کے اندر ہے نہ پاکستان کے پروٹیکشن دینے والے اداروں کے اندر ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی بل پاس ہونا چاہیے، اس پر بھی کوئی کارروائی ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں دین کی، مذہب کی، اسلام کی، اس میں ہر ایک کے حقوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، لیکن آپ کو حقوق العباد کو معاف کرا کے آنا ہے۔ تو ہمارے جو حقوق العباد ہے، جو حکومت نے ہمیں حق دیا ہے، اس کا ہمیں استعمال بھی کرنے کی اجازت دی جائے، اور ہمیں بالکل انسانوں کی طرح، ایک اچھی مخلوق کی طرح پاکستان کے طول و عرض کے اندر رہنے، اور جس طرح سے کل آپ بات کر رہے تھے نا کہ جناب بہت کچھ پاکستان میں سیکورٹی ہے، فلاں سیکورٹی ہے، یہ سیکورٹی ہے، بھائی پاکستان کے اندر جب ہمارے شہر کراچی کی بات کرو، لاہور کی بات کرو، گھر سے جب بچہ باہر جاتا ہے نا تو مائیں اس وقت تک دروازوں پر تکتی رہتی ہے، اب تک وہ خیریت سے واپس نہیں آ جاتا۔ لیکن اس کے برعکس جہاں پر ملیشیا کے اندر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ کو یہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کوئی آپ کا موبائل چھین کے لے جائے گا، آپ کی موٹر بائک جناب علی تالا لگانا بھول گئے تھے وہ باہر کھڑی ہے کوئی اٹھا کے لے جائے گا، آپ کی گاڑی چھین کے لے جائے گا، یا ہماری کوئی بہن بیٹی جناب ملیشیا پاکستان سے آئی نہیں ہے، خواتین اکیلی رہ رہی ہیں، سروائیو کر رہی ہیں، نوکریاں کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، صحیح ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ سہولت ہمیں میسر نہیں ہے کہ جناب علی ہم جو ہے کیا نام ہے اپنے ملک میں آزادانہ موبائل لے کر گھوم سکے، ہماری بہن بیٹی جو ہے وہ آزادانہ جو ہے وہ کہیں جا آ سکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انسان کے اندر ہیریٹیشن پیدا کرتی ہیں، اور یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ ان لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے والے اداروں، ایجنسیوں اور حکومت کی، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو۔ سر یہ دیکھیں اس وجہ سے جو ہے میں آپ سے جو بات کل کر رہا تھا وہ اس لیے یہ بات کر رہا تھا، بات یہ آپ کی بات بھی بجا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ملیشیا کی اور پاکستان کی آبادی کا ڈفرنس تو دیکھیں نا، کیا ان کی ہماری کیا آبادی ہے پاکستان کی اور ملیشیا میں کیا آبادی ہے، تو اس کے لیے جو لاڈ اینڈ آرڈر ہے وہ محدود ہے، تو وہ جس حساب سے بھی ہے پھر بھی کافی تک ہے بھائی ملیشیا کی امن و امان ہے۔ اچھا اب آپ بتائیے ملیشیا کی آبادی اور آپ پاکستان کی آبادی کی بات کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، اب آپ یہ مجھے بتائیے آپ برازیل چلے جائیے، آپ کینیڈا چلے جائیے، برازیل میں تو لوگ فون سنتے چھین کے چلے، آپ کینیڈا چلے سن لیے آپ کینیڈا چلے جائیے، جی وہاں پر آپ کو تحفظ دیا جاتا ہے، پھر آپ ملیشیا سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ میں نے کر دیا اس لیے۔ اب آپ یہ بتائیے آبادی کی بات کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ، آپ آبادی کی بات کر رہے ہیں، اب آپ آبادی کے ریشوز کی بات کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ آبادی کے ریشو کے حساب سے اب ملیشیا کے لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے والے ادارے آپ کو کتنے اور کہاں نظر آتے ہیں، اور پاکستان کے اندر کتنے ہیں؟ بہت کم ہے سر جناب، کیا بات ہو گئی جناب، نہیں یہ بات نام ہے، آپ یہ بات پاکستان کی جو آبادی وہ ڈسٹرکٹ میں بٹھی ہوئی ہے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی ذمہ داری ہے، آپ کے کمشنر کی ذمہ داری ہے، ٹاؤن ناظم کی ذمہ داری ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں۔ پاکستان بڑا ہے، اگر اس کی آبادی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی جنگل کا قانون ہوگا، یہ کیا بات کر دی آپ نے یار، کہ اگر ملک بڑا ہے اس کی آبادی زیادہ ہے تو وہاں جنگل کا قانون ہوگا۔ جکارتا میں فورسز کے جو جوان ہیں وہ کم ہیں، تو کس نے روکا ہے؟ بڑھائیں،
سارا پاکستان نے اپنی معاشی وہ بھی دیکھا. ارے معاشی بجٹ کیا ہے جناب, آپ اسمبلیوں کے ذمہ داروں کی تنخواہ 40-40 لاکھ روپے 30-30 لاکھ روپے دے رہے ہیں, اور آپ فورسز جو ذمہ دار ہیں جن کو کام کرنا ان کو آپ اس طرح کوئی نہیں سوچتا. نہیں, سوچنا چاہیے, جو نہیں سوچنا تو وہ غلط ہے نا. یہ نہیں چلے تو چل آپ کی بات بجائے, آپ کے 350 اسمبلی کے ممبر ہیں, ملیشیا میں کتنے ہیں آبادی ہے تو تھوڑے, پھر تو آبادی کے لحاظ سے نا, وہی تو کہہ رہا ہوں, پھر آپ کے ممبر بھی زیادہ ہے نا, آپ کے کام کرنے والے بھی زیادہ ہیں, آپ کے اداروں کی لسٹ دیکھ لو اٹھا کے, کتنے ادارے ہیں آپ کے یہاں. جی جی جی. پھر اچھا, پی ٹی آئی سندھ کے جو رہنما لیاقت جتوئی صاحب نے اپنی جماعت پر الزام لگا دیا کہ یہ سینٹ کی ٹکٹ 35 کروڑ میں بیچی ایک ٹھیکیدار کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ. دیکھیں بات سنیں, یہ میں آپ کو پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں, آپ یہ مانتے ہی نہیں میری بات کو, کہ دیکھیں یہ نیازی صاحب کو جو ہے زبردستی بٹھا دیا گیا ہے. نیازی صاحب کو نہ عقل ہے پلے ان کے, نہ ان کو کچھ آتا ہے نہ کچھ جاتا ہے, ان کو بٹھا دیا, وہ بیچارے کیا کریں گے. اب ان کے اپنے لوگ ان کی پولے کھولتے چلے جا رہے ہیں, اور الزام بھی نیازی صاحب کے اوپر لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کروایا تھا یہ کام, انہوں نے پیسے لیے تھے. او بھائی میرے بات دراصل یہ ہے, دیکھیں ایک شخص جو ہے اس کا یہ کام نہیں تھا. اب جب ظاہر سی بات ہے آپ ایک جناب یعنی کمپیوٹر ماسٹر کو آپ سلائی مشین میں بٹھا دو گے تو وہ کیا سیکھ دے گا, کچھ بھی سیکھ نہیں دے گا. صحیح ہے. اور ایک درزی کو جناب علی آپ کمپیوٹر میں بٹھا کے دے دو گے, چلو یہ ورڈ پر کام کرو, ایکسل پہ کام کرو, تو وہ کیا کرے گا, اس کا بڑا غلط کرے گا. یہ نیازی صاحب کا کام کوئی تھا. نیازی صاحب کو سارے کام آتے ہیں. نیازی صاحب کو ابھی میں کچھ کہہ دوں گا تو پھر آپ کہو گے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. نہیں ہوتا. نیازی صاحب کو تو دھونا بھی نہیں آتا. نہیں ایسی بات, وہ دلواتے بھی کسی اور سے ہوں گے. بات صرف اتنی سی ہے کہ اب ان کو کتے لڑانے آتے ہیں, مرغے لڑانے آتے ہیں, اس میں ماسٹر ہے. وہ کرکٹ کے میدان میں بھی یہی کرتے تھے, دوسروں کو لڑاتے تھے, خود اپنا جو ہے نا ہوا کرواتے تھے. بہت میں نے دیکھا ان کو بہت قریب سے, آپ کو نہیں پتا. بات یہ ہے کہ جناب یعنی دیکھیں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء, یہ سیاسی جماعتیں ہیں. ان کے اندر لوگ سیاسی کارکن ہیں, ورکر ہیں, وہ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے نا وہ لونڈے لپاڑوں کی جماعت تھی, کلڑ بازوں کی جماعت تھی. ان میں کوئی سیریس بندہ جسے کہتے ہیں نا, جو ایک میچور بندہ, جب ان کا لیڈر ہی میچور نہیں ہے, جسے کہتے ہیں گھڑی میں کچھ, ان کے لیڈر کے اندر ابھی تک 60 سال کی عمر ہو چکی ہے, ابھی تک میچورٹی نہیں آئی ہے, تو پھر ان کے کارندوں اور ورکروں میں کیا آئے گی. تو بے پیندی کے سارے لوٹے انہوں نے اکٹھے کر لیے, تو لوٹا جب جل جاتا ہے لڑک جاتا ہے, تو وہ کسی نے کچھ اور بتا دیا ہوگا. آپ نے جن کا نام لیا ہے, چلو یہ تو میچور نہیں ہے, وہ تو چور ہے. چور بہتر ہے میچور ان میچور سے. وہ کہتے ہیں نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. تو وہ دانا دشمن ہے, وہ ہمارے لیے بہتر ہے, وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. پاکستان کو وہ غاصبوں سے نجات دلوا کے ایک جمہوریت کی طرف لے کر آئے, وہ ہمارے لیے, ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. یہ تو آپ سے بالکل سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل سپورٹ کرتا ہوں, بالکل جس طرح سے آپ نیازی صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں, میں آپ نیازی صاحب کریں مخالفت, آپ ہلکے کریں. ہم عوام ان لوگوں کو جو عوام کو بہتر سہولتیں دینے, کیوں آج تک لوگ بھٹو کے گن گاتے ہیں, بتائیے مجھے. زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے, وہ شہید ہو گیا, اس کو کوئی شہید نہیں کہتا. سنیے بھٹو کو پاکستان کی تعزیرات دفعہ 302 کے تحت عدلیہ نے ماروائے عدل قتل کر کے پھانسی دی. زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے بھٹو, شہید ذوالفقار علی بھٹو. اور جو پاکستان پہ مسلط رہا, حکومت کرتا رہا, پلین حادثے میں مارا گیا, میں تو کہتا ہوں جہنم میں سے ہوا, پتہ نہیں اس کی کون سی ہڈی اس کے اندر گئی, اللہ نے اس کا پردہ رکھا. جو شہید ہوا باقاعدہ ظاہری طور پہ جو نظر آ رہا ہے, اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں, اس کا کیا حال ہے, اس کی قبر کا کیا حال ہے, آپ دیکھ لیں, بھٹو کی قبر پہ جائیے, لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں 24 گھنٹے. تو بات یہ ہے میرے بھائی, جنہوں نے عوام کو کچھ دیا ہے, جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر بہت ساری چیزوں کو قربان کیا ہے, اور انہوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے سپرو کرتا ہے, دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی سپرو کرے گا. ان جیسے بد کردار, بے حیا, بے شرم لوگ, جنہوں نے ہماری ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کو جو ہے کھلے عام نچوایا, میں کبھی سپورٹ نہیں کروں گا. پرانی باتیں, پرانی ہو یا نہیں ہو, چوری بات کیجیے آپ, پرانی ابھی بھی نچوا رہے, ٹک ٹاک کر ان کے آفسوں میں جا کے, ابھی بھی ٹک ٹاک کر حکومت میں آنے کے بعد بھی ٹک ٹاک کر کو انہوں نے مشہور کرایا, اور کبھی جیسے انسان کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, ان جیسے فلانے کو نکال دیا نا, کبھی سامنے نکال دیا گیا.
بہرحال آپ قریشی صاحب پی ٹی آئی کی کچھ تو تعریف کیا کریں. چلو آج آپ نے تھوڑی بہت تعریف کی ہے, لیکن پھر آپ نے جتنی تعریف کی ہے بھائی دیکھو 2 گنا آپ نے ان کی کر دی ہے. جو جیسا کرے گا اس کو ویسے ہی سننے کو ملے گا. نہیں یہ بات میں سے کنفرم کروں. شکر کرے میں نے آج آپ کو کچھ نہیں کہا ہے. اور دوسرا افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے لگا ہے, اور امریکی حکومت نے بھی جو معاہدہ ہے طالبان کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ہم کریں گے. میں نے تو پہلے کہا تھا جب جو بائیڈن, دیکھیں میرا پروگرام موجود ہے آپ کے پاس آمنے سامنے میں نے کہا تھا جو بائیڈن آئے گا بھی اور ریویو کرے گا اور بہتری کی طرف لے کے جائے گا. جی اب ہمارے کچھ ساتھی یہ کہہ رہے تھے نہیں یہ تو پلٹ دے گا, نقشہ یوں کر دے گا, مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دے گا. دیکھیں ہر آدمی جو نا قومیں وہی اوپر پنپتی ہیں, وہی اوپر چڑھتی ہیں, ترقی وہی کرتی ہیں جو اپنے ماضی سے سبق سیکھتی ہیں. ہاں یہ غلطی کرے گا, اس سے غلطی کروائی جائے گی, پھر بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور اس سے غلطی کروانے کے پلان بن رہے ہیں اسرائیل کے اندر, اور وہ جب اس نے وہ غلطی کر دی, اب امریکہ کی یہ دہائی جو ہے نا اس کو امریکہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. پھر کہہ رہا ہوں یہ بات میں نے پہلے بھی نہیں تھی. پھر چلیں ٹھیک ہوگا جی. امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب MS اطہر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ہیومن رائٹس کا بل اب اسمبلی میں پیش ہونا چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.